یعنی ایک بگینر کے طور پہ، تو اس پورے سفر کو کس نظر سے دیکھتی ہو؟ زندگی میں کیا تبدیلیاں جو تمہارے دل میں آئے؟ اوور ٹو یو. جی میم جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں میرے ساتھ نا ہمیشہ مجھے اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا ہے ہر معاملے میں. میں بہت سہل پسند ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے سے اللہ پاک مشکل کام نہیں ہوتے، لیکن میں نے کام ضرور کرنا ہے، میرے لیے آسانی کر دے. تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیلر بنایا. 2014 میں بیٹا میرا چھوٹا تھا، بیٹی ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کے نا تکلیفیں دور کروں. ہمارے اپنے گھر سے مطلب 2 پیشنٹ جو ہیں وہ کینسر سے گئے. تو مجھے تھا کہ میں کسی طرح سے نا اپنے آپ کو بھی اس تکلیف سے بچاؤں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اس معاشرے کو بھی. تو بس اس خواہش کے ساتھ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ اس طرف لے آئے. اور مجھے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف مائی لائف اللہ پاک نے اس طرح سے اتنی سہولت سے چلایا ہے نا میم جی، کہ مجھے ہیلر بنانا، میرے پاس پیشنٹ بھیجنا کہ میں باہر جا کے نہیں کر سکتی تھی کچھ بھی. میاں باہر تھے، بیٹی ڈاکٹر بن رہی تھی، بیٹا چھوٹا تھا. میں نے پچھلے 10 سے 11 سالوں میں نا جو ہیلنگ سیکھی، لوگوں کی مگر کھل کے میں منظر پہ نہیں آ سکتی تھی کہ بہت سارے لوگوں کی میں ہیلنگ کرتی، جو کہ میرا ایک پیشن تھا. اور اللہ نے یہ کیا کہ سر کاشف محسن صاحب کے ذریعے سے آپ تک رسائی ہوئی. سر نے بہت انکریج کیا کہ آپ آئیں اور یہ سیکھیں، کیونکہ ہیلنگ کا مجھے شوق تھا. اگین اللہ پاک نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے نا نواز دیا. الحمد للہ الحمد للہ. اور پھر جب میں آئی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس قسم کی ہیلنگ ہے، کیونکہ مجھے انرجی ہیلنگ کرنی آتی تھی، میں وہ کر رہی تھی. مگر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک پیشنٹ آتا تھا نا میرے پاس، تو مجھے لگتا تھا اس کی تو پوری فیملی ہی ہیل ہونے والی ہے، یا اللہ. اس کو میں ہیلنگ دے کے بھیج دیتی، وہ اگلے دن دوبارہ آتا تھا، پھر ویسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ گھر میں اتنی نیگیٹو انرجیز ہوتی تھی. تو میں بہت محنت کر رہی تھی ان پہ. اللہ پاک بے شک ان کو شفا دے رہے تھے، لیکن یہ کام مجھے مشکل لگنے لگ گیا تھا. کیا پوری فیملی کو آپ کس طرح سے پھر ان کا گھر ہیل کرنا، اس کو انرجائز کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب فیملی کانسٹلیشن میں آئی ہوں نا، تو سچی بات ہے جس وقت تک میرا اپنا سیشن نہیں نہ ہوا، یہ انرجیز اس کی مجھ پہ نہیں کھلی، کیونکہ میں بلینک تھی کہ اس میں ہوگا کیا، کیسے ہوگا. ایک دن کی ورک شاپ میں ہمیں بہت ساری چیزیں آپ نے بڑے پیار سے سکھائی، مگر اتنی ساری انفارمیشن تھی نا کہ اس کو میں اگر کوشش کرتی تھی کہ بھئی پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، اور کیسے ہے، نہیں سمجھ آ رہی تھی. جس دن ہمارا سیشن ہوا ہے نا، بلکہ اسپیشلی میرا الحمدللہ، اس میں آپ نے میری انرجیز کو الائن کر دیا. اور سر کاشف محسن نے جب میری وہ فائنینشیل فریڈم کی انرجی لی نا، تو اس میں شمال جنوب کا فرق تھا. میں ایک طرف کھڑی تھی اور دنیا کے دوسرے کونے پہ میری فائنینشیل فریڈم تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں مگر فیس کا کوئی وہ سین نہیں بن رہا. شاید وہ جو ایک ڈسکنیکٹیوٹی تھی نا، وہ آپ نے سب سے پہلے ہیل کی الحمدللہ. پہلے بھی پیسہ میرے لیے پرابلم نہیں تھا، الحمدللہ جتنی ضرورت ہوتی تھی اللہ پاک دے رہے تھے. میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ لوگ آئیں، میں ان کو ہیلنگ دوں، اور لوگوں کو اس کی ورتھ کا پتہ چلے، اور لوگ خود بھی اس طرف آئیں، ہیلر بنے، کہ ہر گھر میں ایک ہیلر ہونا چاہیے. یہ مجھے ہمیشہ سے میرے دل میں رہا کہ ہر گھر میں ایک ہیلر ہو. لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے میں ان کو لے کے آؤں. جیسے فیملی کانسٹلیشن میں آئی نا، تو سب سے پہلے میرا جو کام میم جی اللہ کی مدد سے آپ نے آسان کیا نا، وہ یہ تھا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے نا، تو اس کے پرکھوں کو بھی لا کے آپ ہیل کروا دیتی ہیں، اس کی انرجی بھی آ جاتی ہے. ہمارے سر نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ مختلف جو ہے نا پلانٹ سے آپ انرجی لیتے ہیں اور ہیلنگ کرتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے دوسری دنیا سے ہم انرجیز لیتے ہیں اور ان کی بھی ہیلنگ ہو جاتی ہے. ایک بندہ آتا ہے، ادھر سے انرجی پکڑتے ہیں، ادھر سے اس کے پچھلے والے بھی آ جاتے ہیں، اور سارے کے سارے ہیل ہو جاتے ہیں. یہ کام جو میری سہل پسندی تھی نا، اس کے مطابق اللہ پاک نے یہ کام بھی میرے لیے آسان کر دیا الحمدللہ. مطلب مجھے ہوتا تھا ایک وقت میں کچن بھی دیکھوں، بچوں کو بھی دیکھوں، میں پیشنٹ کو بھی دیکھوں، مجھے اپنی بھی اسٹڈی کرنی ہے. تو اللہ پاک میرے پاس مجھے ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے، میں 50s میں آ گئی ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کیے بغیر نہیں جانا میں نے. اور میں اللہ پاک سے کہتی تھی ہمیشہ اللہ پاک آپ نے میرے ساتھ آسانی کی ہے، مجھے پتا ہے آپ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوگا، تو آپ میری مدد کریں. ہمیشہ میں اللہ پاک سے یہ کہتی ہوں، اللہ پاک پلیز مینیج کر دیں، بہت کچھ اکٹھا ہو گیا، پلیز مینیج کر دیں. تو دیکھیں اللہ پاک نے ایسے مینیج کیا کہ اتنے سارے ہیرے آپ کی گود میں ڈال دیے، اور آپ ایک ایک لے کے ان کو تراش رہی ہیں آج. اب مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میم جی ہمارے یہاں پہ جتنے گروپ ممبرس ہیں نا، یہ سارے ہیرے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو دیے کہ لو بھی ان کو تراشو، پھر ان کی چکا چون سے جو ہے نا وہ دنیا روشن ہوگی انشاءاللہ. ہیل ہوں گے بہت سارے لوگ، نسلیں ہیل ہو جائیں گی. اور جب آپ نے کہا نا کہ میرا ایک کویشچن تھا آپ سے کہ کتنے چھوٹے بچے کے ہم سیشن کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آنے والی نسلوں کا بھی. تو یہ پھر آسانی والی بات کہ میں ایک کا نہیں چاہ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی ٹائم تھوڑا ہے، ہیلنگ بہت سارے لوگوں کی کرنی ہے. تو الحمدللہ جو ایک فرد آتا ہے نا، اس کی نسلیں بھی، آنے والی بھی، اور جو پیچھے گزر گئی ہیں اور وہ بھی تکلیف میں ہیں، تو وہ بھی ہیل ہو رہی ہیں. تو الحمد. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا اپنے گھر والوں سے تعلقات، یا ویسے تو ماشاء اللہ آپ ایک پرسکون پرسن ہے،
لیکن مجھے الحمدللہ کوئی پرسپیکٹو کسی حوالے سے فیملی کنسلیشن نے کوئی سوچ بدلی ہو کسی چیز کو لے کر آپ کو لگا ہو کہ ہاں اس کے بعد میری زندگی میں یہاں سے بہتری آئی، یا ایک تو آپ نے کہا کہ مالی لحاظ سے آپ کی سوچ کلیئر ہوئی اور مال کو لے کر آپ کی انرجی بالکل الائن ہوگی، اس کے علاوہ جی کوئی تبدیلی یا کوئی نقطہ؟ جی میم جی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اب مجھے وہ سمجھ آ گئے۔ اب میں ان کو اپنا نہیں سمجھاتی، مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، کہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مجھے ان کے مطابق ریئیکشن دینا ہے۔ پہلے میں ایک دم ہائپر ہو جاتی تھی، کبھی کبھی، بہت زیادہ نہیں، لیکن اب وہ جو ایک تھوڑا سا مجھے اپنے اندر مسئلہ لگتا تھا نا کہ مجھے غصہ آتا ہے، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ مجھے وہ سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کروں کہ ایز اے سیکنڈ مدر، ویسے تو مدر ہونا کافی مشکل ہے، ایز اے سیکنڈ مدر زندگی جو ہے نا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہت آسانی کر دی۔ اب میری بیٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ جو خوشی مجھے آپ کو دیکھ کے ملتی ہے نا، شاید وہ کہیں نہیں ہے۔ اور وہ اپنی بچیوں کے لیے کہتی ہے کہ تم نے ادھر آنا تھا، غلطی سے میری طرف آ گئی، مجھ سے زیادہ پیار آپ کو نانو کرتی ہیں۔ مجھے یہ لگتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت دی ہے نا ہمارے اندر، وہ ہم نے اب دوسروں کو دینی ہے، سب کی زندگی آسان کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میم جی، جب آپ کے ساتھ میں نے مینٹورنگ کلاسز جوائن کی ہیں نا، اس میں مجھے لگا کہ میری زندگی کے وہ والے پہلو جن کو میں خود بھی ڈسکس کرنے سے، اپنے سامنے سوچنے سے بھی ڈرتی تھی کہ جاؤں گی اس طرف سوچوں گی تو تکلیف ہوگی، آپ نے ہر تکلیف پہ، ہر زخم پہ مرہم رکھا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، اتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو وہ جو ایک گرج تھا نا کہ بھئی ہمارے اپنوں نے کیا کیا، اب لگتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، ان کی مہربانی، انہوں نے دھکا لگایا، ہم یہاں تک پہنچے۔ اب میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا الحمدللہ۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جس کو ہم یہ بات بتائیں گے نا، یہ مرہم جس جس کے زخم پہ رکھیں گے، وہ ہیل ہو جائیں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے، اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اللہ کے بعد کہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا میم جی، کہ زندگی اپنی کیسے آسان کرنی ہے اور دوسروں کی کیسے۔ وی آر ریئلی ویری تھینک فل ٹو یو، اور میرے ٹیم ممبرز بھی الحمدللہ گریٹ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔